کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام ان کنٹریز میں کیوں آتا ہے جو کرپشن میں ٹاپ رینکنگ پہ آتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور ایک سوال بھی ہے کہ کرپشن آخر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ایک کالم نگار اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، اور وہ ایک دن سبزی لے کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ سبزی جب لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سبزی فروش جو ہے وہ بڑی مہنگی سبزی بیچ رہا ہے، مہنگے گھر جا کے وہ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سبزی فروش نے آدھی سبزی جو ہے وہ گلی سڑی ڈال دی ہے۔ خیر ابھی وہ غصے میں ویسے ہی اپنے دفتر چلا جاتا ہے۔ جب وہ دفتر پہنچتا ہے تو وہاں ایک ٹھیکیدار اس کے پاس آ جاتا ہے اپنا کچھ بل صحیح کروانے۔ اب وہ اس شخص کو سبزی فروش کا کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ ٹھیکیدار کو صاف انکار کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارا بل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابھی ٹھیکیدار جو ہے وہ اس کا بل کافی اہم ہوتا ہے تو وہ اس جو ہے سرکاری امپلائی جو ہوتا ہے یہ کالم نگار ہے اس کو رشوت کی آفر کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص سوچنے لگ پڑتا ہے کہ اگر سبزی والا جو ہے ایک عام سبزی فروش جو ہے وہ کرپشن کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ اس کی ٹھیکیدار کی جو ہے وہ آفر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ رشوت لے لیتا ہے۔ ابھی وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ واپس اپنے کام پہ جاتا ہے اور وہ جس بندے کا کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کال کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ہمارا مٹیریل جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے، ہمیں نیا مٹیریل لینے کے لیے کچھ پیسے درکار۔ وہ اس سے پیسے مانگتا ہے۔ اب جو وہ اس کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو مٹیریل ہے وہ تو اضافی مقدار میں پڑا ہے اور معیاری پڑا ہے۔ خیر اب وہ چونکہ جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب کلینک دیکھوں یا اس ٹھیکیدار کو دیکھوں۔ خیر وہ اس کو پیسے اپنے جو وہ مانگتا ہے وہ اس کو ڈاکٹر اس کو سینڈ کر دیتا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو صرف کھانسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر اس کو لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے جو اس کو اسی ڈاکٹر کی لیبارٹری سے کروانے ہوتے ہیں اور لا کے دوبارہ ڈاکٹر کو چیک کروانے ہوتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے ڈاکٹر اس سے کافی پیسے لے لیتے واپس چلا بھی ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے ایسے فالتو میں جو ہے نا وہ پیسے بٹور لیے۔ اب جب وہ بندہ گھر جاتا ہے واپس مریض تو اس کے گھر کے نیچے ایک دکان ہوتی ہے۔ اس دکان والے کو بولتا ہے کہ بھائی اگلے مہینے سے میں کرایہ بڑھا رہا ہوں، اس لیے تمہیں اگلے مہینے سے رینٹ زیادہ دینا پڑے گا۔ اب وہ جو دکان والا ہے وہ وہی بندہ تھا جس نے اس کالم نگار کو گلی سڑی سبزی ڈال کے دی، وہ سبزی فروش ہی۔ دوستو اس اسٹوری مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو پہلے خود کو صحیح ہونا ہوگا، معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اگر ویسے ہی آپ نے بہانے کرنے ہیں کہ یہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں پولیٹیشنز کی غلطی ہے، تو اس سے بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چین جو بن چکی ہے، اس ساری چین کو ختم کرنے کے لیے آپ کو خود کو روکنا ہوگا اور ادھر فل سٹاپ لگانا ہوگا۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر کوئی برا نہیں ہوتا، چند لوگ اچھے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے مزید اور اچھے بندے رکھے ہوتے ہیں۔